قرآن کے تقاضے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 میں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ حق ادا کرنے میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، جیسے تلاوت کے ظاہری آداب، پھر تلاوت کا مقصد، احترام، غور و فکر اور عمل وغیرہ۔ قرآن پڑھنے کے آداب میں سب سے پہلے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، پھر اس مقصد کے لیے پڑھنا کہ اس میں سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اور سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یعنی کہ پاکیزگی کی حالت میں ہم قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر سورت کی تلاوت کا آغاز کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی دعائیں سکھائی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ربی زدنی علما۔ تو جب ہم قرآن پڑھنے لگیں تو یہ دعائیں ضرور مانگنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 دن سے کم قرآن مکمل کرتا ہے وہ اسے سمجھتا ہی نہیں ہے حقیقت میں۔ اور پھر وقت کے بارے میں ہے کہ صبح فجر کے وقت پڑھنے کا خاص حکم ہے۔ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، سوتے وقت ضرور کم سے کم 3 آیات پڑھ لینی چاہیے۔ اسے پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ ترتیل کا مطلب ہے جلدی کے بغیر پرسکون، واضح اور صحیح تلفظ کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس پر متوجہ ہوں، جب توجہ ہٹنے لگے تو چھوڑ دو۔ مکمل چھوڑنے کے بجائے دل کو مائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میری امت سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کو جلدی جلدی پڑھیں گے گویا کہ وہ دودھ پی رہے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں سجدہ تلاوت کی آیت آئے تو وہاں پہ سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ فرض تو نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن سنت ہے۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے، اسے توجہ سے پڑھیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی شان کا ذکر ہو وہاں سبحان اللہ کہیں، اور جہاں پہ اللہ کی تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے وہاں پہ الحمدللہ کہیں اور مزید نعمتوں کا سوال کریں۔ پھر جہاں غضب کا ذکر ہے وہاں استغفر اللہ کہیں، اور جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں اللہم اجرنا من النار کہیں، اور جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں اللہم اغفر لنا وارحمنا وادخلنا الجنہ کی دعا مانگے، اور جہاں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرتا ہے تو فوراً جواب دیں۔ جیسے کہ سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو جواب دیں کہ بلا وانا ذالک من الشاہدین۔ اگر عربی میں نہیں آتی تو اردو میں کہہ دیں ہاں اور میں اس پر گواہ ہوں۔ سورۃ القیامہ میں ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، کیا میں مردہ کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تو جواب دیں بلا، ہاں قادر ہیں۔ اور سورۃ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ تو اس کا جواب دیں کہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں ٹھکراتے، ساری تعریف تیری ہے، تیرا شکر الحمدللہ۔ پھر المرسلات میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدِهِ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کون سے کلام پر ایمان لاؤ گے؟ تو جواب دیں آمنا باللہ، میں ایمان لایا، لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ اپنی آواز کے ساتھ قرآن کو مزین کرو، جو قرآن کو خوشکن آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون اچھی آواز والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پڑھے تو سننے والا گمان کرے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن کو عرب طریقے اور ان کے لہجے میں پڑھو، عشق والوں کے طریقوں سے بچو۔ پھر فرمایا کہ میرے بعد ایک قوم آئے گی جو قرآن کو راگ اور نوحہ کی مانند پڑھے گی، قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، ان کے دل فتنہ میں ہوں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار کریں جس سے اپنے مالک کے کلام کے لیے آپ کا احترام اور تسلیم و رضا کا اظہار ہو۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ الفرقان میں فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔
یعنی وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بے شک مومن وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ جاتے ہیں، اور جب اللہ کی یاد پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچان جاتے ہیں۔ اور جب رحمان کی یاد ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اور انسانوں کے لیے ہم مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ غور و فکر کریں، اور غور کرنے والوں کے لیے ہم نے آیات تفصیل سے بیان کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر نہ کرنے والوں کے لیے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ دراصل ان کے پاس دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فاجر قرار دیا جو قرآن کو بغیر غور و فکر کیے جلدی جلدی پڑھتا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں نہ صرف پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کا حکم ہے بلکہ نصیحت حاصل کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورہ زمر میں ہے کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں تاکہ نصیحت حاصل کریں، اور نصیحت حاصل نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے سے اس طرح منہ موڑتے ہیں جس طرح جنگلی گدھے شیر سے بھاگتے ہیں۔ اور غور و فکر کرنے کے بعد نصیحت حاصل کر کے اس پر عمل کرنا مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتا جس نے اس کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رکھا ہو۔ پھر فرمایا کہ قرآن کے معنی بیان کرو، اس کے غرائب کی پیروی کرو۔ اس کے غرائب اس کے فرائض اور اس کی حدیں ہیں، یعنی اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ قرآن کا تقاضا ہے کہ اسے صرف اپنی ذات پر ہی لاگو نہ کیا جائے بلکہ پورے معاشرہ کو اس راستہ کی طرف دعوت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، یعنی کہ اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ تم بہترین امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے منع کرتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے، جب شمع روشن ہوئی تو پروانے اس میں گرے پڑتے ہیں، میں انہیں پکڑ پکڑ کر بچاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی راہ میں حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ دعوت دیں، ان سے بہترین طریقہ سے گفتگو کریں، اور جہاں تک نصیحت فائدہ دے نصیحت کرتے رہو۔ اور فرمایا کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک بستی کو الٹنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، اس بستی میں تیرا ایک بندہ رہتا ہے جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے اور تمام بستی والوں کو الٹ دو، کیونکہ لوگوں کو گناہ کرتے دیکھ کر اس نے کبھی برا نہ جانا، یعنی کہ انہیں منع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔